السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میں ہوں آصف اقبال، سول انجینئر۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں ہمارے چینل شمع رسالت کی جانب سے قبر کا بیان، ایپیسوڈ نمبر 3، قسط نمبر 3۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ۔ مسلمانوں میں سے ایک گروہ عذاب قبر یا ثواب قبر کا منکر ہے۔ ان کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جزا اور سزا کا دن تو قیامت کا ہے، اس سے پہلے جزا یا سزا عدل و انصاف کے تقاضوں کے خلاف، لہٰذا قبر میں عذاب یا ثواب نہیں ہو سکتا۔ اس غلط فہمی کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ برزخی زندگی ہماری موجودہ زندگی سے بالکل مختلف ہے اور آخرت کی زندگی سے بھی بالکل مختلف ہے، لہٰذا برزخی زندگی کے تمام معاملات کی اصل کیفیت کو موجودہ زندگی میں سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ اس موضوع پر ہم نے دیباچہ کے بعد زمینہ کی شکل میں برزخی زندگی کیسی ہے کے عنوان سے مفصل گفتگو کی ہے۔ اسے پڑھنے کے بعد اس قسم کی بہت سی الجھنیں انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ اس غلط فہمی کی دوسری وجہ عذاب قبر یا ثواب قبر کی نوعیت کی صحیح وضاحت نہ ہونا بھی ہے۔ برزخی زندگی میں عذاب یا ثواب کی صحیح نوعیت کو ہم ایک مثال سے واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ فرض کیجئے پولیس اہلکار کسی آدمی کو حکام بالا کے احکام پر گرفتار کرتے ہیں۔ حکام بالا ساتھ ہی پولیس کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ آدمی واقعی مجرم پیشہ گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ پولیس اسے عدالت کے باقاعدہ فیصلہ سے قبل کسی قسم کی سزا دینے کی مجاز تو نہیں، لیکن حوالات کے سارے کارکن اس کی مجرمانہ حیثیت سے واقف ہونے کی بنا پر اس سے شدید نفرت کرتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، اسے ڈراتے اور دھمکاتے بھی رہتے ہیں کہ ذرا عدالت سے فیصلہ ہونے دو، پھر دیکھو ہم تمہارا کیا حشر کرتے ہیں۔ حوالات میں عملاً اس کے ساتھ انتہائی گھٹیا اور ذلت آمیز سلوک کرتے ہیں۔ نہ اسے کرسی پر بیٹھنے کی اجازت دی جاتی ہے، نہ چارپائی پر لیٹنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ ادھر سے گزرنے والا حوالات کا ہر کارندہ اسے غضبناک نگاہوں سے گھورتا ہوا گزرتا ہے جیسے اس کی جان ہی نکال ڈالے گا۔ ظاہر ہے ایسا آدمی ہرگز یہ خواہش نہیں کرے گا کہ اس کا مقدمہ کبھی عدالت میں جائے اور اس کی سزا سنانے کا باقاعدہ فیصلہ ہو، لیکن جب کبھی عدالت سے اس کے مقدمہ کا فیصلہ ہوگا، اسے جیل بھیجا جائے گا، تب عدالت کے فیصلہ کے مطابق اس کی سزا کوڑ مشقت یا جرمانہ وغیرہ کا آغاز ہوگا۔ جیل کی سزا سے قبل حوالات میں ملزم کو جو ذہنی اذیت پہنچتی ہے وہ اگرچہ جیل کی جسمانی اور ذہنی سزا سے مختلف ہے، لیکن ہے تو بہرحال سزا ہی۔ اس طرح قبر میں سزا کی نوعیت حوالات میں بند ملزم کی طرح ہے جس کا ابھی عدالت میں فیصلہ ہونا ہے اور اس سزا پر عمل درآمد ہونا باقی ہے، جو کہ واقعی قیامت کے روز ہی ہوگا، لیکن قیامت سے قبل کافر کو اس کے انجام سے باخبر کرنا، اسے ذلیل اور رسوا کرنا، اسے اس کا ٹھکانہ دکھانا بھی سزا ہی ہے، اگرچہ اس کی نوعیت جہنم کے عذاب سے مختلف۔ اس طرح قبر میں مومن اور متقی آدمی کی اجر و ثواب کی مثال اس آدمی سے ملتی جلتی ہے جسے پولیس اہلکار حکام بالا کے احکام پر گرفتار کر کے لے آئے، لیکن حکام بالا پولیس کو یہ بھی بتا دیں کہ گرفتار شدہ آدمی بے گناہ ہے، قانون پسند اور شریف شہری ہے، لہٰذا اس کے ساتھ عزت اور احترام کا سلوک کیا جائے۔ عدالت کے فیصلہ سے قبل پولیس اسے بری تو نہیں کر سکتی، لیکن اس کی نیکی اور شرافت کی وجہ سے تمام پولیس اہلکار اسے عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں، اس کے آرام کا خیال رکھتے ہیں، اس کی تمام ضروریات پوری کرتے ہیں اور اسے اطمینان بھی دلاتے ہیں کہ آپ کسی قسم کا غم اور فکر نہ کریں، آپ بے گناہ ہیں، آپ یقیناً عدالت سے باعزت بری کر دیے جائیں گے۔ ایسا آدمی شدید خواہش کرے گا کہ اس کا مقدمہ فوراً عدالت میں پیش ہوتا کہ وہ جلد از جلد آرام اور چین کی زندگی بسر کر سکے۔ عدالت میں مقدمہ پیش ہونے کے بعد جب عدالت اسے باعزت بری کر دے گی تو پولیس اسے پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ اسے اس کے پرسکون اور آرام دہ گھر میں پہنچا دے گی۔ بلا شبہ حوالات میں اس کی عزت اور آرام کی وہ نوعیت تو نہیں ہوتی جو اپنے گھر میں پہنچنے کے بعد ہو سکتی ہے، لیکن ہے تو وہ بھی اس کی نیکی اور شرافت کا انعام و اکرام۔ بالکل ایسا ہی معاملہ قبر میں مومن کی عزت افزائی کا ہوگا، اسے جنت میں گھر کی بشارت دی جائے گی، جنت کی دیگر نعمتیں دکھائی جائیں گی، ہر طرح کا آرام اور راحت مہیا کی جائے گی، لیکن جنت کی نعمتوں اور راحتوں سے عملاً مومن اس روز لطف اندوز ہوگا جس روز اللہ تعالیٰ کی عدالت سے بری ہو کر پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ واللہ عالم بالصواب۔ قبر جائے عبرت یا جائے تماشا، جیسا کہ ہم اس سے پہلے لکھ آئے ہیں کہ قبر واقعی بڑے خوف اور گھبراہٹ کی جگہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی، میں نے قبر سے زیادہ گھبراہٹ والی جگہ کوئی نہیں دیکھی۔ رواہ ترمذی۔ ایک جنازے کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے سرحانے تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی ہولناکی کو یاد فرما کر اس قدر روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوں سے قبر کی مٹی تر ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائیوں اس کے لیے کچھ تیاری کر لو۔ رواہ ترمذی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی قبر کے فتنہ سے پناہ مانگی اور امت کو بھی اس سے پناہ مانگنے کی نصیحت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کا یہ نتیجہ کہ قبر
کا ذکر آتے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ آپ دیدہ اور غمزدہ ہو جاتے۔ ہر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 3 باتیں مجھے غمزدہ کر دیتی ہیں اور میں آپ دیدہ ہو جاتا ہوں۔ پہلی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے جدائی کا غم، دوسری بات عذاب قبر، اور تیسری بات قیامت کا ڈر۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ موت اور قبر کو یاد کر کے اس قدر روتے کہ بے ہوش ہو جاتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قبر کی زیارت کی اجازت ہی صرف اس لیے دی ہے کہ اس سے آخرت کی یاد آئے گی۔ ترمذی اور مسند احمد کے الفاظ یہ ہیں، قبروں کی زیارت کرو کہ اس میں سامان عبرت ہے، یعنی انسان دنیا کو بھول کر آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، دنیا کی بے ثباتی پر غور و فکر کا موقع ملتا ہے، دوسروں کی قبریں دیکھ کر اپنی قبر کا خیال آتا ہے، عارضی دنیا کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر پشیمانی اور ندامت کا احساس پیدا ہوتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا نتیجہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ غور فرمائیے، جہاں عشقیہ اور شرکیہ مضامین پر مشتمل قوالیوں کی مجلس لگی ہو وہاں آخرت کی یاد کسے آئے گی؟ جہاں ڈھول ڈھمکے کی تھاپ پر نوجوان ملنگ اور ملنگنیاں دھمالے ڈال رہی ہوں وہاں منکر نکیر کا خیال کسے آئے گا؟ جہاں آرائش، حسن اور نمائش جسم کی دل دادا طوائفوں کے مجرے ہو رہے ہوں وہاں عذاب قبر یا ثواب قبر کی فکر کون کرے گا؟ جہاں تھیٹروں، فلموں اور حیاسوز ناچ گانوں کے بےہنگم شور برپا ہو وہاں موت کی یاد کسے آئے گی؟ جہاں بے حجاب نوجوان دوشیزاؤں کا غیر محرم مردوں سے کھلے عام اختلاط ہو وہاں توبہ و استغفار کی رغبت کسے ملے گی؟ جہاں صبح و شام مجاوروں اور مریدوں کے ہجوم میں بھنگ اور چرس کے دور چل رہے ہوں وہاں سفر آخرت کی بات کون کرے گا؟ جہاں دن رات نذرانے وصول کرنے اور دولت دنیا جمع کرنے کا کاروبار عروج پر ہو وہاں فکر آخرت کا آواز کون سنے گا؟ یہ یاد رہے، اپریل 2001 میں بابا فرید کے مزار پر واقعہ پاک پتن میں عرس کے موقع پر بہتی دروازے سے گزرنے کے خواہش مند ہجوم میں سے 60 افراد اچانک بھگدڑ مچ جانے سے ہلاک ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ دربار کے سجادہ نشین کو حکومت دربار کی خدمت کے لیے 1.5 لاکھ سالانہ گرانٹ دیتی ہے، جبکہ سجادہ نشین بہتی دروازہ کھولنے سے پہلے انتظامیہ سے کئی گھنٹے بحث فرماتے رہے کہ ان کی گرانٹ 1.5 لاکھ سے بڑھا کر 15 لاکھ کی جائے، تب وہ دروازہ کھولیں گے۔ چنانچہ دروازہ کھولنے میں بہت تاخیر ہو گئی اور دروازے کے قریب رش بڑھنے کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا۔ قبر پرستی کا شرک آخرت میں انسانوں کی ہلاکت اور بربادی کا باعث تو ہے ہی، دنیا میں اس کے معاشرتی مفاسد، اخلاقی بگاڑ اور دیگر زہریلے ثمرات کا اندازہ درج ذیل اخباری خبروں سے لگایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، ضلع بہاولپور میں خواجہ محکم الدین میرائی کے سالانہ عرس پر آنے والی بہاولپور یونیورسٹی کی 2 طالبات کو سجادہ نشین کے بیٹے نے اغوا کر لیا، جبکہ ملزم کا باپ سجادہ نشین منشیات فروخت کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ نمبر 2، رائے ونڈ میں بابا رحمت شاہ کے مزار پر عرس میں ورائٹی پروگرام کے نام پر لگائے گئے 7 کیمپوں میں محافل مجرا جاری ہے۔ درجنوں نوعمر لڑکیاں فحش ڈانس کر کے تماش بینوں سے داد عیش حاصل کر رہی ہیں۔ تماش بین نئے نوٹوں کی گٹھیاں لے کر یہاں پہنچ جاتے ہیں اور رات کے 2 بجے تک گھنگروں کی چھنکار پر شرابیوں کا شور سنائی دیتا رہتا ہے۔ سائیکل شوز پروگرام میں نوعمر لڑکیوں کے روپ میں ڈانس کر کے ہم جنس پرستی کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس میں جوا، شراب نوشی اور اسلحہ کی نمائش سرعام ہے۔ شہریوں کے احتجاج کے باوجود کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ نمبر 3، داتا میلے کی آڑ میں مجرے فحش گانوں پر گرما گرم ڈانس پولیس اور انتظامیہ کے تعاون سے درجنوں طوائفوں کا مجرا سے جاری ہے، زور و شور سے جاری ہے۔ فحش گانوں پر ہیجان انگیز رقص دیکھنے کے لیے 10 سالہ بچے سے لے کر 70 سالہ بابے سینکڑوں کی تعداد میں آتے ہیں۔ چرس کا دھواں، فحش فکرے بازی اور بھنگڑا ماحول کو مزید گرما دیتا ہے۔ 100 کے نوٹ نچھاور کیے جاتے ہیں۔ ایک طوائف اور گلوکار نے ایک دوسرے کو دیر تک گلے لگائے رکھا۔ نوجوانوں نے اپنی اپنی طوائفیں بانٹ رکھی تھی، وہ نام پکارتے تو طوائف سٹیج پر آ کر ان کا دل لبھانا شروع کر دیتی۔ ایک موقع پر رقص کرتی طوائفیں کمر کے بل زمین پر لیٹ گئیں تو تماشائی اٹھ کھڑے ہوئے اور اس ہنگامے میں سینکڑوں کرسیاں ٹوٹ گئیں۔ نمبر 3 اور نمبر 4، ڈبہ پیروں نے غیر ملکی ایجنٹوں کا کاروبار بھی سنبھال لیا ہے۔ سرکاری حلقوں سے گہرے تعلقات، پولیس بیشتر جرائم پیشہ افراد کو پیروں کے سیاسی اور سرکاری اثر و رسوخ کی بنا پر پکڑنے سے خائف رہتی ہے، جو پیری مریدی کی آڑ میں منشیات فروشی اور بدکاری کے اڈوں کی سرپرستی کرتے ہیں۔ داتا دربار میں پھرنے والے درویش سیاسی جلسوں میں باقاعدگی سے شرکت کرتے ہیں۔ نمبر 5، عورتوں کے برہنہ جسموں پر تعویذ لکھنے والا راسپوٹین پکڑا گیا۔ ملزم زنا، قتل، ڈکیتی اور ہیرا پھیری کی وارداتوں میں کئی اضلاع کی پولیس کو مطلوب تھا۔ ملتان کے بعد شیخ پورہ کے نواح میں پیر خانہ
کھول کر دھندا کر رہا تھا۔ قارئین کرام، یہ ایک مختصر سا تعارف ہے مزاروں، خانقاہوں اور آستانوں کی دنیا کا، جو ہماری دنیا سے کہیں زیادہ رنگین، کہیں زیادہ دل فریب اور کہیں زیادہ پرکشش ہے۔ ایسی قبروں اور مزاروں پر جا کر موت کسے یاد آئے گی؟ آخرت کا خیال کسے آئے گا؟ عذاب یا ثواب کی فکر کسے ہوگی؟ اللہ کا خوف کس کے دل میں پیدا ہوگا؟ دنیا سے بے رغبتی کیوں کر پیدا ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں قبروں پر میلے ٹھیلے لگانا، مزار تعمیر کرنا، عرس لگانا، چراغاں کرنا، پھولوں کی چادریں چڑھانا، قبر یا مزار کو بوسہ دینا، قبر یا مزار پر جھکنا یا سجدہ کرنا، قبر کا طواف کرنا، قبر پر قربانی کرنا، کھانا تقسیم کرنا، صاحب قبر کے سامنے اپنی مشکلات اور حاجات پیش کرنا قطعاً ممنوع اور حرام ہے، شرک اکبر کا درجہ رکھتا ہے۔ تاہم جن علماء کرام کے مسلک میں یہ تمام امور جائز ہیں، ان کی خدمت میں ہم بڑی دردمندی اور خلوص سے یہ درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ براہ کرم غور فرمائیں کہ چڑھاوے چڑھانے، عرس منانے، نذر و نیاز دینے، منتیں ماننے، صدقہ و خیرات کرنے اور مرادیں مانگنے کے بہانے مزاروں پر، خانقاہوں اور آستانوں پر تشریف لانے والے مرد اور عورتیں معاشرے میں جس بھی حیائی، فحاشی، بدکاری اور دیگر جرائم کے حیا سوز کلچر کو جنم دے رہے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ قیامت کے روز اس کی جواب دہی اور مسئولیت کس کی ذمہ ہوگی؟ ثانیاً ہم ان علماء کرام کی طرف توجہ ایک اور بات کی طرف بھی مبذول کروانا چاہیں گے کہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ خیر و بھلائی سے خیر اور بھلائی کے سوتے پھوٹتے ہیں، جبکہ برائی اور گناہ سے برائی اور گناہ کے سوتے پھوٹتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آم کا درخت بویا جائے تو اس سے تھور کا پھل لگے، یا تھور کا درخت بویا جائے اور اس پر آم کا پھل لگے۔ اگر مزار اور خانقاہوں پر نظریں نیازیں دینا، چڑھاوے چڑھانا، مرادیں مانگنا اور سر میلے لگانا واقعی شریعت اسلامیہ میں جائز اور نیکی کا کام ہے، تو پھر اس خیر اور نیکی کے کام سے فحاشی، بے حیائی، بدکاری اور جرائم کا کلچر کیوں جنم لے رہا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے معاشرے کو جوا، زنا، شراب، منشیات اور دیگر جرائم سے پاک کرنے کا عزم رکھنے والے علماء کرام کیا ہمارے اس سوال پر سنجیدگی سے غور کرنا پسند فرمائیں گے؟ موت کا پیغام ہمارے نام، بلا شبہ موت ایک عظیم حادثہ ہے۔ گھر کے ایک فرد کی موت سے بسا اوقات کتنے ہی امور زندگی درہم برہم ہو جاتے ہیں، کتنے ہی منصوبے بے تشنہ تکمیل رہ جاتے ہیں، کتنے ہی حسین و جمیل خواب پریشان ہو جاتے ہیں، کئی معصوم بچے یتیم ہو جاتے ہیں، کئی بوڑھے والدین بے سہارا ہو جاتے ہیں، کئی سہاگنیں اپنے سہاگ سے محروم ہو جاتی ہیں، کئی بہن بھائیوں کے بازو کٹ جاتے ہیں۔ درد و الم کی اس اضطرابی کیفیت میں عموماً پسماندگان میں دو طرح کا رد عمل پیدا ہوتا ہے۔ نمبر ایک، مرنے والے کی جدائی کا غم، یہ ایک بالکل فطری امر ہے، شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے غم اور صدمہ کا اظہار عیب ہے، نہ ممنوع۔ نمبر دو، مرنے والے کے کاروبار دنیا کی فکر، گھر کے کسی اہم فرد کی رخصت ہونے پر پسماندگان کے وسائل زندگی کا منقطع ہونا، اس کے متبادل انتظام کی فکر کرنا، اس کی وراثت تقسیم کرنا، ایسے امور ہیں جن سے انسان کو چار و ناچار سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ شرعی حدود کی پابندی کرتے ہوئے امور دنیا کی فکر کرنا اور انہیں چلانا بھی کوئی عیب نہیں بلکہ ضروری ہے۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ اعزاء کی موت کا یہ رد عمل شرعی حدود سے تجاوز پسماندگان کے دل و دماغ پر کچھ اس طرح چھا جاتا ہے کہ موت کا اصل پیغام کسی کے ذہن میں نہیں آتا۔ موت و حیات کے ان ہنگاموں میں کسی کو یہ سوچنے کی فرصت ہی نہیں ملتی کہ ان دو امور کے علاوہ بھی کوئی سوچنے کی بات ہے یا نہیں۔ حالانکہ پسماندگان کے لیے موت کا اصل پیغام ہی یہ ہوتا ہے، آج اس کی کل تمہاری باری ہے۔ فرشتہ اجل ہر انسان کے تعاقب میں ہے۔ ہمارے گرد و پیش کتنی ایسی مثالیں ہیں کہ اچھے بھلے صحت مند لوگ رات کو حسب معمول اپنے بستر پر سوتے ہیں لیکن صبح اٹھنے کی مہلت نہیں ملتی۔ کتنے لوگ اپنے گھروں سے عمرہ یا حج کے ارادہ سے نکلتے ہیں لیکن واپس گھر پہنچنا نصیب نہیں ہوتا۔ کتنی باراتیں شہنائیوں کی گونج میں گھروں سے نکلتی ہیں لیکن واپسی صف ماتم کے ساتھ ہوتی ہے۔ کتنے لوگ اپنے معمول کے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، اچانک دل کا دورہ پڑتا ہے اور سارے کام دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ زندگی اور موت میں فرق تو بس اتنا ہی ہے جتنا آج اور کل میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقیقت کتنے خوبصورت انداز میں بیان فرمائی، الیوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل۔ آج عمل کا دن ہے، حساب کا نہیں، اور کل حساب کا دن ہوگا، عمل کا نہیں۔ رواہ بخاری۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ نصیحت فرمائی، عبداللہ دنیا میں مسافر یا راہ چلنے والے کی طرح زندگی بسر کرو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، لوگوں اگر شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور اگر صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو۔ صحت کو بیماری سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ رواہ بخاری۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر ننگے بدن سوئے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر چٹائی کے نشان پڑ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ فرماتے تو ہم آپ کے لیے اچھا سا بستر مہیا کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا دنیا سے کیا تعلق؟ میرا دنیا سے تعلق تو بس اتنا ہی ہے جتنا ایک مسافر درخت کے سائے تلے سستاتا ہے
اور پھر چل دیتا ہے اور درخت کو چھوڑ دیتا ہے۔ رواہ احمد، ترمذی و ابن ماجہ۔ اس دنیا میں انسان کی عارضی قیام کو اس مثال سے بہتر کسی دوسری مثال سے سمجھنا ناممکن ہی نہیں۔ یہ دنیا فقط ایک سرائے ہے جس میں ہر مسافر کم یا زیادہ وقت کے لیے رکتا ہے اور پھر اگلے سفر پر روانہ ہو جاتا ہے۔ سرائے میں چند گھنٹوں کے لیے سستانے والا مسافر کبھی وہاں زمین خریدنے یا مکان بنانے یا کاروبار چلانے کی فکر نہیں کرتا، بلکہ گرد و پیش سے بے نیاز چند لمحے گزارتا اور چلتا بنتا ہے۔ یہ چند گھنٹوں کی زندگی انسان کے لیے کس قدر پرفریب ہے۔ ماہوں سال گزرتے ہیں تو انسان خوش ہوتا ہے، میں جوان ہو رہا ہوں، حالانکہ ہر گزرنے والا لمحہ اسے اس کی منزل موت کے قریب کیے جا رہا ہوتا ہے۔ دیتا ہے منادی غافل تجھے گھڑیالیے، دیتا ہے منادی گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ جو زندگی گزرتی جاتی ہے امیدیں جمع ہوتی جاتی ہیں، انسان اپنی خواہشات کے حصول کے لیے دن رات ایک کر دیتا ہے۔ زندگی بڑی حسین و جمیل لگنے لگتی ہے، 18 20 گھنٹے کام میں گزار دیتا ہے، دن رات کام کرتے کرتے بالوں میں سفیدی آنے لگتی ہے۔ انسان تب بھی یہی سوچتا ہے ابھی تو میں جوان ہوں۔ وقت کا دریا کامیابیوں ناکامیوں خوشیوں اور غموں کے نشیب و فراز کے ساتھ مسلسل بہتا رہتا ہے۔ آہستہ آہستہ انسان اپنی کبھی مزمحل محسوس کرنے لگتا ہے، بڑھاپا موت کے دروازے پر دستک دینے لگتا ہے، لیکن موت سے غافل انسان شاہراہ زندگی پر بھی پھر بھی ویسے ہی رواں دواں رہتا ہے اور یہی سمجھتا ہے کہ ابھی بہت وقت ہے۔ طویل خواہشات، طویل امیدوں اور طویل منصوبوں کے حصول کا سفر جاری و ساری رہتا ہے۔ ڈالر، ریال، روپے، پلاٹ، فلیٹ، فیکٹری، کوٹھی، کار کے چکر میں زندگی بسر ہوتی رہتی ہے۔ بلند تر معیار زندگی حاصل کرنے کی دوڑ میں شب و روز بسر ہوتے رہتے ہیں۔ دائیں بائیں اور آگے پیچھے اعزاء و اقارب کی اموات ہوتی رہتی ہیں۔ انسان رسم تعزیت ادا کر کے پھر زندگی کی گہما گہمی میں جذب ہو جاتا ہے اور اسے یہ سوچنے کی فرصت ہی نہیں ملتی کہ موت کا فرشتہ میرے لیے بھی کوئی پیغام چھوڑ گیا ہے۔ نوشتہ دیوار سامنے ہوتا ہے لیکن زندگی کی دل فریبیاں پڑھنے کی فرصت ہی نہیں دیتی۔ کہتے ہیں کسی شخص کی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے دوستی ہو گئی تو اس نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہا، آپ نے جب میری طرف آنا ہو تو سال بھر پہلے بتا دینا تاکہ میں موت کے لیے کچھ تیاری کر لوں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے وعدہ فرما لیا، لیکن ایک روز اچانک فرمان شاہی لے کر پہنچ گئے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو یوں اچانک سامنے دیکھ کر وہ شخص حیران رہ گیا۔ عرض کی، حضرت آپ نے تو مجھے سال بھر پہلے بتانے کا وعدہ فرمایا تھا، لیکن اب آپ اچانک تشریف لے آئے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اس سال کے دوران میں تمہارے فلاں عزیز کے ہاں آیا تھا، تمہارے فلاں رشتہ دار کے پاس آیا، فلاں دوست کے پاس آیا اور تمہیں یہی بتانے کے لیے آتا رہا کہ تیاری کر لو، تمہارے پاس آنے ہی والا ہوں۔ میرا خیال تھا تم کافی عقل مند اور سمجھدار ہو، سمجھ جاؤ گے۔ اگر تم اتنے ہی احمق اور بے وقوف تھے کہ سمجھ نہیں سکے تو اس میں میرا کیا قصور؟ جب فرشتہ اجل سر پر آ کھڑا ہوتا ہے تو دم واپسی انسان سوچتا ہے 60-70 سال کی زندگی تو بس یوں ہی آنکھ جھپکنے میں ہی گزر گئی۔ بچپن ابھی کل کی بات ہے، جوانی ایک حسین خواب سے زیادہ کچھ نہیں لگتی۔ کھونے اور پانے کا جدول بنانے کی فرصت ہی نہیں ملی۔ اتنی طویل اور اتنی مختصر زندگی، تب انسان حسرت و یاس کی تصویر بنے زبان حال سے یہ کہتا ہوا اس دنیا سے رخت سفر باندھتا ہے۔ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، کاش ہمیں کبھی اپنے دائیں بائیں اور آگے پیچھے ہونے والی اموات پر فرشتہ اجل کا پیغام سننے کی فرصت میسر آ سکے۔ قارئین کرام، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے حد و حساب فضل و احسان ہے کہ اس نے مجھ جیسے ناکارہ گناہگار بے علم اور بے عمل انسان کو تفہیم اور سننا کے 17 حصے مکمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اس کار خیر میں اپنے ہم سفر مخلص دوستوں اور ساتھیوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کسی بھی موقع پر اپنے مخلصانہ تعاون سے محروم نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ وہ اس کار خیر میں حصہ لینے والے تمام احباب کی دنیا و آخرت میں عزت افزائی فرمائے، آمین۔ حسب سابق احادیث کے معاملے میں پوری احتیاط سے کام لیا گیا ہے، تاہم اگر کہیں خطا ہو تو اہل علم کی خدمت میں گزارش ہے کہ برائے کرم ضروری مطلع فرمائیں۔ ممنون احسان ہوں گے۔ اگلی کتاب علامات قیامت کا بیان ہوگی انشاءاللہ۔ تفہیم اور سننا کا قریباً نصف کام ابھی باقی ہے، کتنا مکمل ہوتا ہے کتنا نہیں، اس کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے باقی کام مکمل کرنے کی توفیق بھی اپنے گناہگار بندوں کو عطا فرما دے تو یہ ان کی شان سمدی اور رحیمی ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ قارئین سے مخلصانہ دعاؤں کی درخواست ہے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ محمد اقبال کیانی افی اللہ۔ برزخی زندگی کیسی ہے؟ اس کا مختصر اور سیدھا سادہ جواب تو یہ ہے اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ جس چیز کا انسان نے کبھی مشاہدہ ہی نہیں کیا یا جس بات کا انسان کو تجربہ ہی نہیں اس کے بارے میں قطعیت سے کوئی بات کہنا
मुमकिन ही नहीं। इसके बावजूद बाज़ हज़रात ने बरज़खी ज़िंदगी के बारे में ऐसे ऐसे दावे किए हैं जो किताब व सुन्नत से कतई मुताबिकत नहीं रखते। मसलन नंबर 1, औलिया कराम अपनी कब्रों में हयात अब्दी के साथ जिंदा हैं। इनके इल्म व इदराक व समा व बसर पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा कवी हैं। नंबर 2, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह हर वक्त देखते हैं और हर एक की पुकार सुनते हैं। नंबर 3, मुर्दे सुनते हैं और महबूबीन की वफात के बाद मदद करते हैं। नंबर 4, या अली और या गौस कहना जायज़ है क्योंकि अल्लाह के प्यारे बंदे बरज़ुख में सुन लेते हैं। नंबर 5, औलिया बादुल विसाल जिंदा हैं और इनकी तसर्रुफात व करामात पाइंदा और इनके फैज़ बदस्तूर जारी और हम गुलामों, खादमों, मुहिब्बों और मोतक़िदों के साथ इनकी इमदाद व इयानत जारी है। नंबर 6, अल्लाह के वली मरते नहीं बल्कि एक घर से दूसरे घर मुंतकिल होते हैं। इनकी अरवा सिर्फ एक दिन के लिए खुरूज करती है, फिर इसी तरह जिस्म में होती है जिस तरह पहले थी। नंबर 7, मशाइख की रूहानियत से इस्तिफाद और इनके सीनों और कब्रों से बातनी फयूज़ पहुँचना बेशक सही है। नंबर 8, हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की अपने मुर्शिद मियाँ हाजी नूर मोहम्मद की वफात के वक्त इनके पास मौजूद थे। आप फरमाते हैं मर्दुल मौत में जब आपने ये कलमात कहे कि पयाम सफर आखिरत आ गया है तो मैं पालकी की पट्टी को पकड़ कर रोने लगा। हजरत ने तसल्ली दी और फरमाया, फकीर मरता नहीं बल्कि एक मकान से दूसरे मकान में मुंतकिल होता है। फकीर की कब्र से वही फायदा होगा जो ज़ाहिरी जिंदगी में होता था। नंबर 9, हजरत मौलाना अहमद यार दारे दुनिया से पर्दा फरमा गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मगर याद रहे कि हजरत सिलसिला नक्शबंदिया अवैसिया के इस दौर के बानी शेख थे, हैं और रहेंगे। निस्बत रूह से मुस्तफीद होने का नाम है। दुनिया हो या बरज़ुख, रूह से इस्तिफादा यकसां होता है। फ़र्क यह है कि दुनिया में हर शख्स खिदमत आलिया में हाजिर हो सकता था और बरज़ुख में किसी ऐसे आदमी की ज़रूरत पेश आ जाती है जो बरज़ुख तक इसकी रहनुमाई करे और वहाँ तक आदमी को पहुँचाए, और ऐसा वही शख्स करता है जो इन हजरात का खादिम या नुमाइंदा हो। फैज़ उन्हीं को होता है, मगर इस फैज़ की तकसीम इस एक वजूद के जरिए होती है जिसे खलीफा कहा जाता है। नंबर 10, हजरत जी मौलाना अल्लाह यार खान का विसाल हो गया। जस्त मुबारक अपने हुजरा में महवे इस्तराहत था और रूह मुबारक अला इल्लिय्यीन में मुतवज्जा इल्लाह फजर की नमाज दारुल इरफान में अदा की, और यहाँ मैंने रूह पर पतू की दारुल इरफान की तरफ मुतवज्जो पाया। बिरादरम कर्नल मतलूब हुसैन मुसलसल इसरार कर रहे थे कि हजरत जी से इजाज़त क्यों नहीं हासिल करते कि जस्त मुबारक को दारुल इरफान में दफन किया जाए। मैंने इजाज़त हासिल करने की पूरी कोशिश की, अर्ज किया कि हजरत आपके अहले खाना को यहाँ घर बनाकर पेश कर देंगे और हर तरह से आराम में होंगे इंशाअल्लाह, मगर नहीं फरमाया। जिंदगी में बेशुमार अफराद को मुझ पर भरोसा था और अल्लाह ताला ने मुझे इनका आसरा बना दिया था। तुम सबको यहाँ नहीं ला सकते। अब मेरी कब्र इनके लिए ऐसे ही आसरा होगी जिस तरह जिंदगी में मेरी जात थी। नंबर 11, अबू सईद फराज कुदसुल्लाह सरा रावी हैं कि मैं मक्का मुअज़्ज़मा में था कि बाबे बनी शेबा पर एक नौजवान को मरे हुए देखा। जब मैंने इसकी तरफ नजर की तो मुझे देखकर मुस्कुराया और कहने लगा, ए अबू सईद, क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह के महबूब जिंदा होते हैं? अगरचा वो बज़ाहिर मर जाते हैं लेकिन दर हकीकत एक घर से दूसरे घर की तरफ पलटते हैं। मज़कूरा अकायद की असली बुनियाद अकीदा समाए मौता यानी मुर्दों का सुनना है। लिहाजा किताब और सुन्नत की रोशनी में हमें देखना है कि क्या समाए मौता सही अकीदा है या गलत। समाए मौता किताब और सुन्नत की रोशनी में इंसानी जिंदगी के सफर को इब्तदा से लेकर आखिर तक हम दर्ज झेल 5 अदवार में तकसीम कर सकते हैं। नंबर 1, आलम इरवा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद अल्लाह ताला ने इनकी पुश्त से क़यामत तक आने वाली तमाम नस्ल की इरवा पैदा फरमाई। इन्हें अक्लो कुव्वत गोयाई अता फरमाकर अपनी रबूबियत आमा का इकरार इन अल्फाज में लिया, अल्लस्त बिरब्बिकुम। तमाम अरवा ने जवाब दिया, बला, क्यों नहीं, आप ही हमारे रब हैं। इसी आलम इरवा से इंसानी जिंदगी के सफर की इब्तदा होती है। नंबर 2, आलम रहम मादर। माँ के रहम में रूह के साथ इंसान के जिस्म की तख्लीक भी होती है। इस आलम में इंसान कम व बेश 9 माह की मुद्दत गुजारता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जा बजा रहम मादर में इंसान की तख्लीक का जिक्र फरमाया। इरशाद बारी ताला है, इंसान की माँ ने इसे तकलीफ बर्दाश्त करके पेट में उठाए रखा और तकलीफ बर्दाश्त करके इसको जना। सूरह अहकाफ आयत नंबर 15। इंसानी जिंदगी के सफर का ये दूसरा दौर है। नंबर 3, आलमी हयात जिंदगी के सफर का ये तीसरा दौर है जिसमें इंसान मुख्तसर सी मुद्दत के लिए कयाम करता है। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, मेरी उम्मत के लोगों की उम्रें 60 और 70 साल के दरमियान है। रवा तिरमिज़ी। कम व बेश लोग इतना ही अरसा इस दुनिया में कयाम करते हैं और इसके बाद अपने सफर के अगले मरहला पर रवाना हो जाते हैं। नंबर 4, आलमी बरज़ुख।
عالم برزخ ہمارے سفر کا دنیا کے مقابلے میں طویل ترین دور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کم و بیش 6000 سال کا عرصہ بیت چکا ہے۔ العالم عند اللہ، لوگ اپنی قبروں میں پڑے ہیں، سفر جاری ہے اور معلوم نہیں کب تک یہ سفر جاری رہے گا۔ اپنے اپنے وقت پر ہم میں سے ہر ایک کاروان برزخ کے مسافروں کے ساتھ شریک ہوتا چلا جائے گا اور یہ سفر قیامت تک جاری رہے گا۔ نمبر 5، عالم آخرت، یہ ہمارے سفر کی آخری منزل ہے جس میں انسان اس دنیا والے جسم و جان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا اور لوگ اپنی اپنی حقیقی قیام گاہ جنت یا جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیام کریں گے۔ مذکورہ پانچوں ادوار کا بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر دور کی کیفیات دوسرے دور کی کیفیات سے یکسر مختلف ہے۔ مثلا پہلے دور یعنی عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے سوال کیا، الست بربکم، روحوں نے سنا، سوچا، سمجھا اور جواب دیا بلا۔ عالم ارواح میں سننا اور سوچنا اور بولنا کیا ایسا ہی تھا جیسا کہ اس دنیا میں سننا، سوچنا اور بولنا ہے؟ ظاہر ہے وہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں ہماری روحیں ان مادی جسموں کے بغیر تھی، لہٰذا وہاں کا سننا، سوچنا اور بولنا اس مادی دنیا کے بولنے، سوچنے اور سننے سے مختلف ہونا چاہیے۔ عالم ارواح میں ارواح کے سننے، سوچنے، بولنے پر ایمان ہے، لیکن اس کی کیفیت صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ اب آئیے دور ثانی یعنی رحم مادر کی طرف، جس میں انسانی جسم کی تخلیق ہوتی ہے۔ روح اور جسم دونوں ملتے ہیں، دل و دماغ، آنکھیں، ناک، کان سب کچھ ہوتا ہے، لیکن رحم کی دنیا باہر کی دنیا سے اس قدر مختلف ہوتی ہے کہ اگر بچے کو بتایا جائے کہ کچھ مدت بعد تم ایک ایسی دنیا میں آنے والے ہو جہاں ہزاروں میل بلند و بالا وسیع آسمان ہے، حد نظر تک پھیلی ہوئی زمین ہے، زمین سے بھی بڑا ایک دیکھتا ہوا آگ کا گولا سورج روزانہ آسمان کی ایک سمت سے نکلتا ہے اور ساری دنیا کو روشن کر دیتا ہے، چند گھنٹوں کے بعد دوسری سمت غروب ہو جاتا ہے جس سے ساری دنیا پر تاریکی چھا جاتی ہے۔ رات کے وقت آسمان پر خوبصورت چمکتا دمکتا چاند طلوع ہوتا ہے جس کے ساتھ کروڑوں کی تعداد میں چھوٹے چھوٹے ستارے ٹمٹماتے ہیں۔ بتائیے رحم مادر کی چھوٹی سی دنیا میں بسنے والا انسان کیا ان حقائق کو سچ تسلیم کرے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ رحم مادر کی مختصر دنیا میں رہتے ہوئے اس مادی دنیا کے حقائق کو جاننا ممکن ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کی اس کیفیت پر چند لفظوں میں بڑا خوبصورت تبصرہ فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہ جانتے تھے۔ سورہ نحل آیت نمبر 78۔ اب آئیے چوتھے دور یعنی عالم برزخ کی طرف۔ کتاب و سنت سے عالم برزخ کے بارے میں ہمیں جو حقائق معلوم ہوتے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، مردے بولتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، مرنے کے بعد نیک آدمی کی میت اپنے اہل خانہ سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو، اور برے آدمی کی میت، یا ویلہا این تذہبون بہا، ہائے افسوس مجھے کہاں لیے جا رہے ہو۔ رواہ بخاری۔ اس حدیث سے تدفین کے بعد بھی میت کا بولنا ثابت ہے۔ منکر نکیر کے سوالوں کے جواب میں نیک آدمی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کی شہادت دیتا ہے، جب کافر اور منافق آدمی ہا ہو لا ادری، ہائے افسوس کہتا ہے۔ بخاری و ابی داؤد وغیرہ ان حدیث سے جہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مردے بولتے ہیں، وہاں یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ بولنے کی صفت میں کسی کی بزرگی یا ولایت کا کوئی دخل نہیں۔ مردہ خواہ مومن ہو یا کافر، نیک ہو یا گناہ گار، سبھی بولتے ہیں۔ نمبر 2، وہ مردے سنتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جب مومن یا کافر بندہ اپنی قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو وہ واپس پلٹنے والے اپنے ساتھیوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ رواہ مسلم۔ قبر میں منکر نکیر کے سوال میت سنتی ہے اور اپنے اپنے ایمان کے مطابق اس کا جواب بھی دیتی ہے۔ ملاحظہ ہو مسئلہ نمبر 77۔ جنگ بدر کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتولین بدر کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، تمہارے ساتھ تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا، کیا تم نے اسے سچ پا لیا؟ میرے رب نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا میں نے تو اسے سچ پا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ سنتے ہیں یا جواب دیتے ہیں، حالانکہ یہ تو مردار ہو چکے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں جو کچھ ان سے کہہ رہا ہوں تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، ہاں البتہ یہ ہماری طرح جواب نہیں دے سکتے۔ رواہ مسلم۔ ان حدیث سے یہ بات واضح ہے کہ مردے سنتے ہیں، اور یہ کہ مردے کا سننا کسی ولی، بزرگ یا صالح ہی کے لیے خاص نہیں، بلکہ ہر مردہ خواہ مومن ہو یا کافر، نیک ہو یا بد، سنتا ہے۔ نمبر 3، مردے دیکھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، قبر میں منکر نکیر کے سوالوں کے جواب میں کامیاب ہونے کے بعد مومن آدمی کو پہلے جہنم دکھائی جاتی ہے، پھر جنت میں اسے اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اسی طرح کافر آدمی کے ناکام ہونے پر
پہلے اسے جنت دکھائی جاتی ہے اور پھر اسے جہنم اور اس میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ رواہ احمد و ابی داؤد وغیرہ۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہے کہ مردہ خواہ مومن ہو یا کافر ہو دیکھتا بھی ہے۔ نمبر 4، مردے اٹھتے اور بیٹھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جب منکر نکیر قبر میں آتے ہیں تو میت کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں۔ رواہ بخاری و مسلم و احمد۔ نمبر 5، مردے تکلیف اور راحت محسوس کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جب منکر نکیر کافر آدمی کو اٹھاتے ہیں تو وہ بہت ہی گھبرایا ہوا اور خوفزدہ ہوتا ہے، جبکہ مومن آدمی بغیر کسی گھبراہٹ اور خوف کے اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ رواہ احمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھنے کے بعد کافر آدمی کی حسرت اور ندامت میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ جنت میں اپنی قیام گاہ دیکھنے کے بعد مومن آدمی کے سرور اور لذت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ رواہ طبرانی و ابن حبان و حاکم۔ نمبر 6، مردے تمنا اور خواہش کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے مومن آدمی کو جب قبر میں جنت دکھائی جاتی ہے تو وہ خواہش کرتا ہے مجھے ذرا چھوڑ دو، میں اپنے گھر والوں کو اس نیک انجام کی خوشخبری دے دوں۔ دوسری حدیث میں ہے مومن آدمی خواہش کرتا ہے رب اقم الساعۃ، اے میرے رب قیامت جلد قائم فرما، جبکہ کافر آدمی یہ خواہش کرتا ہے رب بلا تقم الساعۃ، اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ احمد و ابی داؤد۔ ان احادیث سے مردے کا تمنا اور خواہش کرنا ثابت ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اسی موضوع کو کنٹینیو کرتے ہوئے اگلی ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اجازت۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹس میں اپنے قیمتی آراء سے آگاہ کیجئے۔ اللہ حافظ۔